أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب ولا فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قل ربی کہہ دیجئے کہ اے میرے رب اما ترینی اگر تو واقعی یعنی مجھے دکھائے ما یوعدون جس کا یوعدون یہ وعدہ کیے جاتے ہیں ربی تو اے میرے رب فلا تجعلنی پس تو نہ مجھے شامل کرنا فی قوم الظالمین ان لوگوں کے ظالم لوگوں کے ساتھ مجھے شامل نہ کرنا وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَىٰ اس پر عین نوریہ کا کہ ہم دکھا دیں آپ کو ما نعدہم جو ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے لقادرون یقیناً ہم اس پر قادر ہیں ادفع باللتی اور دفع کیجئے دور کیجئے باللتی اسے ہی احسن طریقے سے السیئہ برائی کو یعنی کہ جب برائی اس کو دفع کیجئے احسن طریقے سے نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں بما یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں وقر اور کہہ دیجئے ربی اے میرے رب اعوذ بکا میں پناہ مانگتا ہوں تیری من حمزات شیاطین یعنی کہ تیرے شیطان کے وسوسوں تیری شیطان کے وسوسوں تیری پناہ مانگتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری ربی اے میرے رب ان یحضرون کہ وہ میرے پاس آئیں میرے پاس کسی بھی شکل میں حاضر ہوں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب آئے گی احدہم ان میں سے کسی کی بھی الموت موت آئے گی قال رب ارجعون تو وہ کہے گا اے میرے رب ارجعون ہمیں مجھے واپس لوٹا دیجئے لعلی تاکہ میں اعمل صالحا اچھے عمل کروں فیما ترکتو اسے جسے میں یعنی دنیا میں جو میں چھوڑ آیا ہوں کلا ہرگز نہیں انہا کلمتن بے شک یہ کلمت یہ ایک تو بات ہے ہوا قائل وہ جو وہی کہہ رہا ہے ومن ورائہم اور اس کے پیچھے یا اس کے آگے برزخ ہے یعنی پردہ ہے الی یوم یبعثون اس دن تک کے لیے جس دن یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اصل میں تو یہ ہمیں یہ سکھائی جا رہی ہیں دعائیں کہ ہمیں کیا دعائیں کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیونکہ جب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جب اللہ تعالیٰ کے شان میں کوئی اولاد ہونے کی اور شریک بنانے کی گستاخی کی جاتی ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی سخت آفت آ کر رہے گی آپ سب کا اندازہ تھا اس لیے پھر ہر مومن کو حکم دیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر یہ دعا مانگے اس کے اولین مخاطب جیسے میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر ان کے ساتھ امت کا ہر فرد جو ہے وہ مخاطب ہے اللہ تبارک اسے خطاب کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نہ لانے کا وعدہ کر لیا تھا جیسے ہم سورہ انفال میں پڑھ رہے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اللہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان کے درمیان ہو
اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں، یعنی کہ وہ مغفرت بھی چاہتے ہیں پھر بھی اللہ عذاب نہیں دیتا۔ اس کے باوجود اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب سے بچنے کی دعا کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے سخت خوف زدہ رہا کرتے تھے اور اس سے بچنے کی دعا بھی کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے اور اگلے تمام کوتاہیاں سارے گناہ معاف فرما دیے، آپ تو معصوم، آپ تو پاک ہیں، بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود آپ کو استغفار کا حکم دیا، جس طرح فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، ہم سورہ اپنے رب کو حمد کے ساتھ تسبیح اس کی بخشش مانگ، تو آپ کثرت سے استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے عاجزی کا، خشیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس میں امت کے لیے بھی تعلیم ہے۔ جس سے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بادل یا آندھی دیکھتے تو آپ کے چہرے پر اس کے اثرات پہچانے جاتے۔ تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس امید پر کہ اس میں بارش ہوگی، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، کیا ضمانت کہ اس میں کوئی عذاب نہ ہو؟ ایک قوم یعنی عاد پر آندھی کا عذاب آیا اور ایک قوم نے عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ بادل ہم پر برسانے والا ہے۔ تو ایسا ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ڈرا کرتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ پروردگار مجھے عفو اور عافیت عطا فرما، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ تو اگر کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو عذاب دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے۔ جس طرح معاذ بن جبل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نقل فرمائی اور آپ یہ پڑھا بھی کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ میں تو سے نیکیاں کرنے اور برائیاں چھوڑنے، وحب المساکین اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وان تغفر لی وترحمنی، اور اگر تو اور اس بات پر بھی کہ تو مجھے بخش اور مجھ پر رحم کرے، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اگر تو کسی قوم کو فتنہ کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر اٹھا لے، یعنی میری روح قبض کر لے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، تو ہمیں تو پھر اور زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا سکھائی تاکہ مشرکین پر عذاب آئے تو آپ اس وقت ان کے ساتھ نہ ہوں بلکہ ان سے الگ ہو، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی اور آپ کو کافروں سے الگ کر دیا، اور پھر ان پر جنگوں کی صورت میں جو عذاب آئے وہ ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح عذاب ان پہ آئے، تو یہاں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیا اِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ہم یقیناً اس پہ قادر ہیں۔ تو یہ کیونکہ یہ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر ہی قادر ہے، اور اللہ کو تو یہ بھی دکھایا ہم قادر ہیں کہ ہم آپ کو ضرور وہ دکھا دیں جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو دکھا بھی دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ ہو گئے، مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے، تو پھر ان پر عذاب کی ابتدا بدر سے ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے سرداروں کی لاشیں کنویں میں پھینکنے کے، اتنے 70 سرداروں کے مارے گئے، وہ سب کو کنویں میں ڈال دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ہجرت کے 8ویں سال پھر مکہ بھی فتح ہو گیا، اور 10ویں سال تو حجۃ الوداع کے موقع پر مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اسلام قبول کر لیں یا پھر جزیرۃ العرب خالی کر دیں اور یہاں سے نکل جائیں، ورنہ جہاد کے ذریعے سے ان کے کلی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ عذاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان پر نازل ہوا۔ پھر خلفۂ راشدین کے زمانے میں آس پاس کے ممالک سے شرک اور مشرکین کا بالکل خاتمہ ہو گیا، اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے قسم کے لانے پہ قادر ہے، اور اگر عذاب ویسے لیں کہ جو آسمان سے نازل ہونے والا عذاب، تو جیسا کہ عاد و سمود پر نازل ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے عذاب کو جو وعدہ کریں یقیناً آپ کو دکھانے پر قادر ہیں، مگر ایک تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب ہو، قاتلہم ویعذبہم اللہ بأیدیکم، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ تو ہم ایسا آسمان سے ایسا عذاب بھیجنے پر قادر ہیں جو ان کا صفایا کر دے، مگر اب ہماری حکمت کا تقاضا انہیں مہلت دینے کا ہے تاکہ ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کرنا ہے وہ کر لیں، اور آئندہ نسل نے اسلام قبول کرنا ہے وہ نسل وجود میں آ جائے، اور وہ آ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے انہی میں سے کتنے لوگ مسلمان بن گئے۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اصل میں یہ ہے کہ جی پھر یہ بات سکھا دی جو ہر
مشکلوں کی دوا اور دفع کرنے والی ہے، اور وہ یہ کہ برائی کرنے والے سے بھلائی کی جائے، یعنی کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں برائی کا جواب بہترین طریقے سے پھر دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بدی کا جواب نیکی سے دیا جائے، ظلم کا جواب انصاف سے، خیانت کا پھر جواب دیانتداری سے، جھوٹ کا جواب سچ سے، اور قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے، اور گالم گلوچ کا جواب دعا اور سلام سے دیا جائے، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے کا نتیجہ جس طرح فرمایا ہے ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کأنہ ولی حمیم، یعنی کہ اس برائی کو ایسے طریقے سے اترا جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص جو تیرے درمیان اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوگا جیسے وہ تیرا دلی دوست ہو۔ تو اس میں ہمیں عفو و درگزر کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کی گئی کسی زیادتی میں اپنی ذات کا انتقام کبھی نہیں لیا، مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جائے تو پھر اللہ کی خاطر وہ انتقام لیا کرتے تھے، یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ تو یہ مگر پھر یہ بتا بھی دیا کہ یہ اس کا اتنا آسان نہیں ہے، ایک جگہ جیسے بتایا گیا نا کہ یہ اتنا آسان ہے نہیں ہے، انہی لوگوں کے لیے ہے جو یہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہو، برداشت پائی جاتی ہو، تو پھر کیونکہ انسان آدمی کو آدمی کا نفس جو اسے انتقام پر ابھارتا ہے، پھر انسانوں اور جنوں میں شیطان اسے اکسا کر غصہ دلاتے ہیں، تو یہ شیطان کے جو پھر اللہ تعالیٰ اسی لیے آگے آ رہا ہے کہ شیطان سے انسانوں کے جنوں کے اکساٹوں سے اپنی پناہ مانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ اے میرے رب میں چاہتا ہوں تیری پناہ ہمزات وسوسوں سے، شیاطین کے وسوسوں سے۔ تو وہ حماس کہتے ہیں اصل میں کسی کا ہاتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ چونکا مارنا، یعنی کہ ضرب لگانا، کوئی کچھوکے جیسے مارتے ہیں، گلا گھونٹنے، تانا دینے اور غیبت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو مراد یہ کہ شیطان کے چونکے، وسوسے اور اکساہٹیں ہیں جن کے ساتھ وہ غصے پر ابھارتا ہے، حتیٰ کہ جنون تک وہ پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ یہ شیطان ہے جو ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے اور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس سے، شیطان سے پناہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے، کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کی طرف آ جاؤ، کیونکہ اعوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پناہ پکڑنا، تو پناہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی چیز سے خوف محسوس کرے اور سمجھے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر اس سے بچنے کے لیے وہ کسی دوسرے کی حفاظت میں چلا جائے یا کسی چیز کی آڑ لے لے۔ ظاہر ہے کہ پناہ اسی کی لی جاتی ہے جس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ وہ خوفناک چیز سے بچا سکتا ہو۔ پناہ بعض اوقات ایسی چیزوں سے کی بھی لی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بعض خوفناک چیزوں سے بچنے کا سبب بنا دیا ہو، جس طرح دشمن سے بچنے کے لیے کسی قلعہ یا خندق یا مورچے وغیرہ میں پناہ لینا، یا کسی ظالم سے بچنے کے لیے کسی طاقتور آدمی یا قوم کی پناہ لے لینا، جس طرح ہم پر پڑھا ہے کہ سردار بھی پناہ دے دیا کرتے تھے، ویسے بھی ابھی بھی کسی کی طاقتور آدمی کی پناہ میں چلا جائے تو بچ جاتا ہے۔ یا پناہ کسی بھی چیز کی لی جا سکتی ہے، تو بعض اوقات یہ سمجھ کر پناہ لی جاتی ہے کہ وہ خطرات جن میں دنیا کے بچاؤ کے تمام ذرائع اور اسباب بیکار ہو جائیں، تو ان میں فلاں ہستی مجھے بچا سکتی ہے۔ تو یہ قرآن حدیث میں جہاں بھی اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، اس سے مراد پناہ کی دوسری قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے پناہ مانگنا شرک ہے۔ مشرک لوگ اپنے تحفظ کے لیے اللہ کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں، جنوں، فرشتوں، پیروں، پیغمبروں کی پناہ لیتے اور ان کی مدد کے لیے پکارتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے تمام خطرات سے بچنے کے لیے میری ہی پناہ میں آ جاؤ، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ میں تمام خطرات سے میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ہر چیز سے بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کسی کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس پہ ہم آ جائیں، اسی پہ ہم اللہ ہی کی پناہ میں آ جائیں، تو تاکہ اسی پہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے ہمیں
بچا لیں گے، اور یہی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جس طرح پناہ لی جاتی ہے تو برائی کے انسان سے، رات کے وقت بھی آپ نے جیسے بتایا کہ جی بچوں کو بھی جو ہے وہ گھر میں جلدی لے آنا چاہیے کہ شیطان گھومتے پھرتے ہیں، تو ان سے بچانا چاہیے۔ تو اسی طرح اور بھی رات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب رات کی گھڑی گزر جائے تو دروازے بند کر لو، اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کا منہ بند باندھ دو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، خواہ کسی بھی چیز سے ڈھانپ دو، اور اپنے چراغ یعنی کہ لائٹ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ تو یہ چیزیں بتائی گئی۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ہمیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے سے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ شیطان ہی ہے جو ہر قسم کی اکساہٹ ہمیں ابھارتا ہے، ہر کسی کو غصہ شیطان ہی دلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے دو شخص لڑنے لگے، اور ایک آدمی دوسرے کو سخت غصے میں گالیاں دے رہا تھا، اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو جو غصہ اسے آیا اسے چلا جائے گا، تو وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تو لوگوں نے اسے کہا کہ سنتے نہیں ہیں اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں کوئی پاگل نہیں ہوں۔ یعنی کہ شیطان اتنا غصہ دلاتا ہے کہ اس کو کسی کی بات سمجھ آتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ شیطان ہے جو ہمیں ایسے ایسے کام کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ، حالانکہ ہم نفس کے وجہ سے اس کے قابو آئے ہوئے ہیں، جو سب کچھ ہے وہ اسی کے قابو میں ہے، تو وہ اس کو یہی ہو رہا ہے کہ جو وہ سب کچھ وہی کرے گا۔ تو یہاں پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پھر یہ بھی نہیں، یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئیں، یعنی میرے پاس حاضر بھی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے پاس، کیونکہ جب وہ شیطان آئے گا تو وہ کوئی اچھے ارادے سے تو نہیں آئے گا، وہ تو آپ کو الٹے کام ہی سکھائے گا، کوئی ایسا طریقہ ہی سکھائے گا جس میں لڑائی جھگڑے ہوں یا کوئی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو۔ تو یہاں بھی بتایا جائے کہ میں تو اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے قریب بھی آئیں، میرے پاس حاضر بھی ہوں۔ اس طرح آپ اللہ کے رسول بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا نہ ہو کہ میرے یہ موت کے وقت بھی میرے قریب آئیں۔ مگر اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں بلکہ ان کو بلاتے ہیں، حاضر کرتے ہیں کہ جی ہم شیطان کو، جنوں کو حاضر کریں گے، اس کو ان کے لیے چلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس آ جائیں تاکہ ہم کسی کو اور کو قابو کر سکیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا یہ سکھائی گئی کہ یہ میرے قریب بھی نہ آئے، تو ہم جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کا الٹا کام کرنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ تو یہ ہے کہ شیاطین کے چونکوں سے کیونکہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے پاس آئیں، کیونکہ انہیں خیر کے ساتھ تو آنا ہی نہیں ہے، تو بری لوگوں کے صحبت سے بھی اسی طرح بچنے کی یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہ کہنے لگے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں جب کسی کی موت آتی ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اے میرا مجھے لوٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، کہ میں پھر وہ کام کروں جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ تو یہاں ہے کہ موت کے تو کفار و بدترین گناہگار سخت نادم ہوتے ہیں، اور حسرت اور افسوس کے ساتھ پھر آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، لیکن اس وقت یہ امید بڑی بالکل ہی فضول اور لا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح سورہ منافقین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نے دیا ہے ہماری راہ میں دیتے رہو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس وقت وہ کہے کہ الہی ذرا سے مہلت تو دے دے تاکہ میں صدقہ خیرات کر لوں اور نیک بندہ بن جاؤں۔ مگر اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ کہ وہاں پھر موت کے بعد وقت کوئی نہیں ہے، پھر کوئی کسی کو وقت نہیں دیا جاتا، تو وہاں پہ تو یہی ہوگا کہ جب ایک وقت آ گیا تو پھر یہ ہوگا کہ چاہے کافر ہو مشرک ہو کوئی بھی ہو، اس کو جو ہے وہ موت کے بعد اس کو ملتی نہیں ہے، پھر کوئی فرصت نہیں ہے کہ اس کو واپس ایک موقع دے۔ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ہمیں دے دیا ہے کہ یہ موقع ہمیں ملا ہے جس کو جس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ جو اس میں فائدہ نہیں اٹھائے گا تو وہ پھر یہ ہے کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پھر یہ ہے کہ جس طرح
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر ڈانٹ دیں، فرما دیں یہ بھی تمہاری بات ہے، اب تم نہیں کرو گے، تم عمل پھر بھی نہیں کرو گے، یعنی یہ تم صرف باتیں کر رہے ہو، اور ایسا نہیں ہوگا کہ میں تمہیں دوبارہ اگر بھیجوا دی جائے تو ممکن نہیں ہے تو تم یہ جا کے کام کرو گے، ایسا ہے نہیں۔ تو یہاں جس طرح یہ فرمایا گیا کہ اس طرح پھر یہ ہے کہ یہ پھر ہمیں سوچنا چاہیے، یہ آپ خود دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کی زندگی میں کیسا بد نصیب ہے کہ جو نہ آج کوئی مال و مان کی مال اور اولاد کی تمنا کر رہا ہے، نہ دنیا اور زینت دنیا کی خواہش کر رہا ہے، صرف یہ چاہتا ہے کہ 2 روز کی زندگی اور ہو جائے تو نیک امال کر لیں، لیکن تمنا بیکار ہے، آرزو بالکل اس کی بے سود ہے۔ تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ ڈانٹ دے گا کہ یہ تم بات کر رہے تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو اسی طرح انسان کہتے ہیں کہ ایک مفسر کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ میری موت آ چکی ہے، اور لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے چند روز کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کی اس امید کو یاد رکھو اور خود زندگی کی گھڑیاں اطاعت الہی میں بسر کرو، یعنی جو کچھ تمہیں زندگی ملی ہے اس پہ آ جاؤ، یہ تمہیں موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کے تم فائدہ اٹھا لو، جو تمہیں دن بچے ہیں اس سے فائدہ اٹھا لو تاکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکو۔ پھر بتایا میں ورائی جہنم، تو اس کے آگے ورا کا مطلب معنی کیا گیا اس کے آگے برزخ ہے، ایک حجاب ہے اور آڑ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان۔ تو وہ نہ تو صحیح طور پر دنیا میں ہے کہ کھائیں پیو، نہ آخرت میں ہے کہ اعمال کے پورے بدلے میں آ جائیں، تو بلکہ یہ ایک بیچ کا ایک ہے، بیچ کی ایک جگہ ہے، یعنی کہ یہ عالم برزخ ہے جو اس کو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عالم برزخ میں جب آ گئے ہو تو پھر یہ ہے کہ دنیا والوں سے پردہ ہو جاتا ہے اور آخرت بھی سامنے نہیں آتی۔ یہاں پھر کافر کے لیے آخرت کے عذاب کا تھوڑا سا نمونہ سامنے آتا ہے جس کا مزہ قیامت تک وہ چکھتا رہے گا، اسی طرح اہل ایمان کے لیے بھی راحت و نعمت میسرات ہوتی ہے، کیوں کہتے ہیں کہ خبر میں اس کو دکھا دیا جاتا ہے جو اس کو آگے اس کا گھر ملنا ہے، وہ دکھا دیا جاتا ہے کہ خبر میں ہی کہ تیرا آخرت میں کیا تیرا ٹھکانہ کون سا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اور ہمیں اللہ ہی کے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔